سردیوں میں عام طور پہ جب چادر مسجدوں میں بھی لوگ پہن کے آتے ہیں تو اس میں اب یہ چادر پتہ نہیں یہ اتنی ہیوی کہ نہیں اس طرح، تو یہ والا جو مکروہ تحریمی ہم لوگ بیان کرتے ہیں نا وہ یہ والے اسٹائل ہے، یعنی ادھر ہو یہ سیدھا، سجاد صاحب آپ بھی ملاحظہ فرمائیے گا، یہ دونوں اس کے جو چادر کے دونوں پلو کہہ لیں اس کو، دونوں کونے یہ بالکل ایسے ہی چھوٹے ہوئے رہیں یہ، اور عام اسٹائل بھی ہماری دعوتوں میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل بلکہ بڑے شہروں میں تو سردی کو بھی ظاہر فیشن مانا جاتا ہے، اور اس میں چادریں بھی ایسی فیشن والی آتی ہیں، وہ سردی کیا روکتی ہیں، بس وہ ایک ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یوں چادر لٹکانی ہو، تو یہ والا جو انداز ہے اسی طرح کنارے لٹک رہے ہیں، یہ دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، یہ مکروہ تحریمی والا ہے۔ اس کا ایک پیچھے ہو اور ایک آگے ہو، یہ بھی ایک اسٹائل ہے پہننے کا کہ بس یوں ہی ڈال لیا، تو یہ بھی اسی میں آئے گا مکروہ تحریمی والا، نماز میں اس طرح جو ہے اس کو پہننا، اور یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہوگی، کیونکہ عام پہنتے لوگ تو پھر وہ اسی طرح نماز بھی اگر شروع کر لیں تو یہ پھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ نماز میں اگر آتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی لٹک نہ رہا ہو، یہ اس طرح ہو یا اور آگے نکال لیں تو یہ آسانی، اور سب سے بہترین طریقہ جو حدیث میں جس کو بھی فرمایا گیا ہے کہ امام میں ان کے چادروں کے نیچے ہوں، یعنی چادر ان کے اماموں کے، یہ امامہ ہے اوپر یہ چادر ہے، اور اب آپ چادر جو بھی ہیں اس کو پہنے اور اس کے ساتھ وہ آگے ہو۔ اب یہاں سے کوشش کر کے اگر اس کو کسی طرح یہ کر لیں گے، یہ چادر جتنی کہ ہے اس کا احاطہ ہے اس کے مطابق ہے، لیکن آپ اگر اس طرح اچھی طرح لپیٹ لیں گے اور سر یہ بھی آپ کے اوپر آ گئی اور آگے والا بھی، اور ادھر بھی آپ نے اس کو رکھ لیا کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے تھوڑا نماز آپ پڑھ لیں گے، تو امید ہے کہ یہ آپ کو نماز میں ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ بعض کا پھر بار بار اترتی رہتی، پھر لوگ اس کو عمل کثیر بھی ہو جاتا ہے، عمل کثیر بھی ہو جاتا ہوگا بعض کا، تو اس میں کر کے اور رکوع میں بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اتار کے رکھ دے، پہننا نہیں آتا وہ اتار کے رکھ دے، تاکہ نہ اس کی نماز فاسد ہو نہ مکروہ تحریمی۔